بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمیر یاسین، آپ دیکھ رہے ہیں عبرت نیوز۔ جی ناظرین، 21 رمضان المبارک داماد رسول شیر خدا مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا علی راز زیدی صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت کا واقعہ کس طرح پیش آیا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج 21 رمضان المبارک ہے، تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ حضرت علی کی شہادت کا واقعہ کس طرح پیش آیا۔ آج 21 ماہ مبارک ہے، اور آج کا جو دن ہے وہ شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب داماد رسول خدا زوجہ بطول سیف اللہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم، یہ تمام وہ القاب جو اس ہستی کے لیے ہیں اور مختص ہیں، سرکار دو عالم کے نزدیک ترین، قریب ترین اور فرما بردار اور اپنے جان کو فدا کرنے والے، کہ جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آیت نازل ہوئی کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے نفسوں کو بیچ دیا کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے لیے۔ واقعاً آج عالم اسلام جتنا اس سوگ کو منائے وہ کم ہے، کیونکہ ایک ایسی ہستی اس عالم اسلام سے جدا ہوئی ہے کہ جس کا کوئی انسان مداوع نہیں کر سکتا۔ بہرحال آپ کی شہادت گو کہ 21 رمضان کو ہوئی، لیکن اس شہادت کا جو مقدمتاً جو سلسلہ شروع ہوا وہ 19 رمضان کی صبح فجر کی نماز سے ہی سلسلہ شروع ہوتا ہے، کہ جب ابن ملجم نامی ایک شخص، ایک شقی ترین انسان جب وارد ہوتا ہے اور مسجد کوفہ میں، اور وہاں پر آنے کے بعد اس ارادے سے آتا ہے کہ امام پر ضربت لگائے گا، اور ایسی تلوار کہ جو اس نے زہر کے ذریعے سے آلود کر رکھی تھی، وہاں پر آ کر منتظر ہوتا ہے اور سو جاتا ہے۔ امام جب صبح نماز شب کے لیے جو اپنے گھر سے مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور جب یہاں پر داخل ہوتے ہیں تو آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ ابن ملجم اوندھا تلوار کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو بیدار کیا اور فرمایا کہ اٹھ، مسجد میں جس کام سے آیا جاتا ہے اس کام کو انجام دے۔ یعنی مولا بھی چاہتے ہیں کہ تمام مومنین، تمام مسلمین ہمیشہ با نمازی رہ کر زندگی گزاریں، یہاں تک کہ اپنے قاتل کو بھی تلقین کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ گلدستہ اذان پر آتے ہیں اور ایسی یادگار اذان دیتے ہیں کہ جس سے مسجد کوفہ اور شہر کوفہ لرز اٹھتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنی ماؤں کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں وہ بھی بیدار ہو جاتے ہیں، اور ایسا درد محسوس ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے پورے کوفے کے اندر ایک آوازیں بلند ہو جاتی ہیں اور لوگ فریاد بپا کرنے لگتے ہیں۔ پھر میرے اور آپ کے آقا مولا مصلی عبادت پر آتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جب پہلے سجدے میں جانے کے بعد جب اپنے سر کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ شقی ترین ابن ملجم تلوار کو ہوا میں لہراتا ہوا وار کرتا ہے اور ضربت لگاتا ہے، اور اس ضربت کا لگنا ہوتا ہے کہ ایک یادگار جملہ میرے مولا فرماتے ہیں فَاسْتُ بِرَبِّ الْکعبہ، خانہ خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ وہ مولا کہ جو بڑی بڑی جنگوں میں گئے، وہاں جانے کے بعد آپ نے بدر میں یہ نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا، آپ نے احد میں یہ نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا، آپ نے خندق میں یہ نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا، آپ نے خیبر میں یہ نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا، بلکہ آپ نے اس وقت کہ جب آپ کو ضربت لگی آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے آخری سانس تک خداوند کریم اور رسالت مآب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے آمادہ رہے۔ اس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا، اور مولا کو امام حسن، امام حسین وہاں پر موجود تھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے نماز کو امام کے کہنے پر تکمیل دی، اور اس کے بعد آپ کو جب گھر کی سمت لے کر گئے ہیں تو سارے اصحاب ساتھ تھے۔ آپ خود اس وقت اس منظر کو سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح تمام اصحاب ساتھ ہوں گے اور آپ کو گھر کی سمت میں لے کر جا رہے ہوں گے، کہ آپ نے اپنی گھر کی سمت میں پہنچنے کے بعد جب دیکھا کہ گھر بہت قریب آ گیا تو اپنے اصحاب سے کہا، اے میرے پیارے اصحاب،
آپ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں۔ یقیناً پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا کہ مولا ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ چلیں، لیکن آپ ہمیں واپس کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو یقیناً آپ کے ذہن میں خیال ہوگا کہ جیسے یہ خبر جناب زینب ام کلثوم تک پہنچے گی، میری بیٹیوں تک پہنچیں گی، تو وہ یقیناً بہت زیادہ گریہ کناں ہوں گی، اور یہ آوازیں جناب اصحاب تک پہنچیں گی۔ میں یہ کہوں گا مولا یہ تو 40 ہجری ہے، لیکن 61 ہجری میں بھی ان بیویوں کے اوپر اسی طرح سے مظالم ڈھائے جائیں گے، امام حسین کا سر قلم کیا جائے گا، تمام اصحاب باوفا کو شہید کیا جائے گا، اس وقت بھی ان کی آوازیں بلند ہوں گی اور اصحاب اس کو سنیں گے۔ بہرحال عزیزوں، بس روایت میں لکھا ہے کہ جیسے ہی داخل ہوئے ہیں جناب زینب، جناب ام کلثوم نے گریہ کیا، اور اس طرح 19 کا دن گزارا، اور پھر 20 کی شب آئی، پھر 20 کا دن گزارا، 21 کی شب آئی، اور پھر 21 کی صبح آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ اور اتنے مہربان ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب ابن ملجم کو گرفتار کر کے لے کے آئے، کیونکہ جیسے ہی وہ وہاں سے گیا ہے تو جانے کے بعد لوگوں نے جا کے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد امام کی خدمت میں لے کر آئے، تو کہتے ہیں اس وقت امام کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، آپ نے اپنے اس دودھ کے گلاس کو بھی اپنے اس قاتل کے لیے پیش کر دیا۔ ان اتنے مہربان کہ جس کو تاریخ نے لکھا ہے کہ اس وقت کے جو مسیح برادری کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے بھی گھروں پہ آذوقہ پہنچایا کرتے تھے، غذا پہنچایا کرتے تھے۔ اور یہ وہ پہلی یہ 3 شبیں تھیں کہ جس کے اندر یتیموں نے خود امیر المومنین کو یاد کیا ہے، اور بہت یاد کیا، پوری پوری راتوں کو یاد کیا کہ کب وہ شخص، وہ ہمارا باپ جو ہمیں آ کے غذا پہنچایا کرتا تھا، لیکن آج اس شب میں نہیں آ سکا۔ اور جب ان کو یہ علم ہوا تو وہ سارے بچے کہ جن کے ہاتھوں میں کوزے تھے، جب سنا ہے نا انہوں نے کہ یہ جو ہے وہ طبیب نے یہ بتایا کہ زیادہ سے زیادہ ان کو شیر دیا جائے، کہتے ہیں وہ جو یتیم بچے وہ مانگ کے یہاں وہاں سے کسی مختلف جگہوں سے شیر لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہوئے آتے تھے کہ مولا اگر اس شیر کے ذریعے سے، اس دودھ کے ذریعے سے اگر آپ کی جان بچ سکتی ہے تو ہم سے یہ شیر لے لیجئے، لیکن ایک مرتبہ آپ دوبارہ ہماری زندگیوں میں آ جائیے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہر سال جو ہے 21 رمضان المبارک آتا ہے، اور ہم ہر سال سو کیوں مناتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جن کے سوال کی کھوج میں، تفکر میں انسان ہدایت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس میں سے یہ ایک سوال ہے، لیکن یہ خدا وند کریم کی یہ مشیت ہے، خدا کا یہ ارادہ ہے۔ بہت سارے افراد اس دنیا سے جاتے ہیں، شہادت کے ذریعے سے بھی جاتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن کچھ ایسے اثرات ہیں امامان معصومین کی شہادت کے کہ جو روئے زمین کے اوپر رونما ہوتے ہیں، اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی انسان کسی کے لیے ہر سال ایسے سوگ نہیں منا سکتا، یہ خداوند کریم کی مشیت ہے۔ یعنی تھوڑا سا اگر انسان ارادہ کرے اور سوچے، اور اس چیز کی طرف متوجہ ہو کہ کس طرح سے یہ دن آتا ہے، یعنی 19 کی شب آتی ہے اور انسان کے اندر ایک حزن کا عالم جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ان ہستیوں کو، چاہے ان کی ولادت ہو اس وقت بھی یاد کیا جائے، چاہے ان کی شہادت ہو اس وقت بھی یاد کیا جائے۔ اور در حقیقت یہ جو دن ہے یہ یوم اللہ ہیں، یہ اللہ کے دن ہیں، اللہ کے دنوں میں سے ہیں، کیونکہ ان میں ولادت ہے، یعنی ولیوں کی بات، کبھی جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے، کبھی ولی کی شہادت ہوتی ہے۔ تو ایک خود بخود یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ خاصی کیفیت جو ہے وہ صرف ہم یہ نہیں دیکھتے کہ روئے زمین پر ہے، کیونکہ ہم مادی لوگ ہیں، ہمیں روئے زمین کے اوپر ہونے والی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ باقاعدہ خود عرش بری کے اوپر بھی فرشتے نوحہ کنا ہوا کرتے ہیں۔ اب چاہے وہ محرم ہو، چاہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی 21 رمضان کا دن ہو، یا شب ضربت کا وہ دن ہو، خود عرش بری کے اوپر بھی جو ملائکہ ہیں وہ گریہ کنا ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ فطری ایک چیز ہے کہ جہاں تھوڑی سی بھی محبت ہوگی اور احساس ہوگا، وہاں پر خود بخود ہی انسان کے اندر یہ گریہ جو ہے وہ امک آئے گا، اور یہ گریہ جو ہے اس کی زندگیوں کے اندر نظر آئے گا، اس کے خود اس کی حالت میں نظر آئے گا۔ اور یہ جب انسان کرتا ہے تو اس کا بھی انسان کے اوپر ایک ثواب ہوا کرتا ہے جو خداوند کریم اس کو دے گا، کیونکہ خدا کی مشیت ہے، خدا کا ارادہ ہے۔ خدا نے یہ چاہا ہے کہ ان ہستیوں کی ولادت کو بھی یاد رکھا جائے اور شہادتوں کو بھی یاد رکھا جائے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائے کہ تمام مسلمین کو حضرت علی کی شہادت سے کیا میسج ملتا ہے؟ دیکھیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت راہ خدا میں، دین اسلام میں آپ نے اپنی اس شہادت کا نذرانہ دیا، اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں
خود مولا فرماتے ہیں کہ میں نے ان جنگوں میں موت کو ڈھونڈا ہے. یعنی بڑے بڑے پہلوان جو اس وقت کے ہوا کرتے تھے ان کے سامنے گئے جب کوئی جانے کو تیار نہیں تھا. شیبہ و اتبا جیسے پہلوان، عمر ابن عبدوت جیسے پہلوان، بڑے بڑے نام گرامی، مرحب و انتر جیسے پہلوان، ان کے سامنے مولا گئے ہیں جب کوئی جانے کو تیار نہیں تھا. مولا کہتے ہیں میں نے خود جنگوں میں جا کے ڈھونڈا ہے. دیکھیں موت برحق ہے، موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا یہ پیغام ہے کہ ہمیں موت کیسے آنی ہے، بستر پر آنی ہے، بیماری سے آنی، موت تو آنی ہے. یعنی ہم اس وقت پورے عالم اسلام کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ متحد ہو جائیں. اس وقت جو طاقتیں، جو استکبار ایجنٹ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی یہ جو ایام جو چل رہے ہیں یہ تھریٹ ہیں باقاعدہ. یعنی علماء کرام کو بھی کہہ دیا گیا ہے، ذاکی نظام کو بھی کہہ دیا گیا ہے، منقبت خواہاں، نعت خواہاں، ان سب کو کہہ دیا گیا اپنی جو ہے حفاظت کرے. دیکھیں یہ موت تو آنی ہے، لیکن مولا کا پیغام یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس موت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھیں. یعنی موت آئے تو نہیں مر جائیں، بلکہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک راہ خدا میں استقامت دکھائیں اور نظریاتی طور پر افراد سازی کریں، لوگوں کو اپنے قریب کریں، لوگوں سے محبتیں بڑھائیں، میل جول بڑھائیں، اصل دین ان کو بتائیں. آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں شام کے اندر کیا ہو رہا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے. کون ایسا مسلمان ہے جو یہ کہے کہ یہ قتل و غارت گری، چھوٹے چھوٹے بچوں کو رات کے پہر کے اندر گھر میں گھس کر ان کو قتل کیا جا رہا ہے، گردنیں اڑائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، زندہ. میں نے ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس میں شاید آپ نے دیکھی ہو کہ پورا جو ہے وہ سینہ چاک کر کے دل کو نکال کے اور اس کو جو ہے وہ چبایا جا رہا ہے. مطلب یہ کون سا اسلام ہے؟ یعنی یہ ہندائی اسلام ہے. اس چیز کو جو ہے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم موت تو آنی ہے، لیکن میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ رائے خدا میں اپنی جان دینی ہے، دین کی بقا کے لیے اپنی جان دینی ہے. اور اگر اس ارادے کے ساتھ اگر ہم بستر پر بھی اگر بیماری سے بھی چلے جائیں تو شہادت ہے. یہ مولا کا پیغام ہے کہ شہادت جو ہے وہ مومن کی میراث ہے. چلیے ہمیں اپنی جو ہے وہ زندگی کے لیے اپنی اس موت کے اپنے اختتام کو شہادت کے عنوان سے دیکھنا چاہیے. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اہل بیت کی کس طرح ہمیں پیروی کرنی چاہیے؟ دیکھیے خداوند کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے کل اسلکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ. خداوند کریم نے یہاں پر اپنے حبیب کے لیے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کی اطاعت، ان سے محبت مانگی ہے. اور لفظ یہاں پہ مودت کا استعمال کیا گیا ہے. دیکھیں ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت. دیکھیں محبت کرنے والے بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر. یعنی اگر کسی کو پتہ چل جائے فلاں شخص اچھا ہے، اس کی اچھی صفات ہیں، خود بخود ہی اس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری دنیا میں چاہنے والے ہیں، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے. اسی طرح سے جو مسلمان ہیں وہ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے کل اسلکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ. ہمیں ان اقربا کے ساتھ جو رسول خدا کے جو خانوادے ہیں، جو گھر والے ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ صرف محبت نہیں ہے. جو قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ اس کے لیے پیغام یہ ہے کہ اطاعت بھی ہے، یعنی محبت بھی کریں، اطاعت بھی کریں. یعنی کہ ہم یہ دیکھیں کہ امیر المومنین ہم سے کیا چاہتے ہیں. ان کا صرف نام لینا کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے صرف راستے کو ہم کہیں کہ ہم ان کے راستے پر نہیں، صرف یہ کہہ لینا، یہ ادعا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس راستے کا انتخاب کرنا ہے. یعنی کہ جو واجبات ہیں ان کو انجام دینا، جو محرمات سے کم اس کو ترک کرنا ہے. ایک خدا نہ خاصہ اگر ہم گناہوں کو بھی انجام دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اہل بیت کا جو ہے ذکر بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں ایک ربڑ ہو اور ایک پینسل ہو، پینسل سے لکھیں ربڑ سے مٹائیں، پینسل سے لکھیں ربڑ سے مٹائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں یہ ہمیشہ جامد رہے، ہمیشہ لکھا رہے، تو ہمیں اطاعت کرنی ہے اور آخری مرتے دم تک، جیسے امیر المومنین نے اپنی آخری سانسوں تک ہم جو ہے رسول خدا کی کا دفاع کیا، اسلام کا دفاع کیا اور اس میں اپنی شہادت کا نذرانہ دیا. اسی طرح ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اطاعت کریں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں حکم دیتے ہیں، جو امر فرماتے ہیں، ہم اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہیں. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ 21 رمضان المبارک مغفرت کا عشرہ اسٹارٹ ہو گیا ہے، تو امت مسلمہ کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ لیکن 21 رمضان سے تیسرا عشرہ ہے جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے. ویسے اگر دیکھیں تو پورا یہ مہینہ ہی مغفرت کا ہے، پورا مہینہ ہی برکتوں کا ہے، لیکن اس کو اس لیے مختص کیا ہے کہ انسان اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھے، ٹھیک ہے نا. اب اس مہینے کے لیے اگر ہم قرآن کو کھولیں
تو قرآن خود کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ مہینہ ہے ہی ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا ہے، تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، پرہیزگار بن جائیں. وہ کب بنیں گے؟ کہ اگر خدا نہ خواستہ انسان کے گناہ ہیں، یہ مہینہ آیا اپنے آپ کو پاک کرنے کا، رحمتیں لے لیں، برکتیں سمیٹ لیں، اب خداوند کریم کی مغفرت چاہیے. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیات ہیں، خداوند کریم اس میں فرماتا ہے ساریو الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف لپکو، بڑھو، تیزی دکھاؤ، سرعت دکھاؤ. اچھا کیوں؟ کیونکہ وجنت ارضها السماوات والارض، تاکہ خداوند کریم تمہاری اس مغفرت کو حاصل کرنے کے ذریعے سے تمہیں جنت میں داخل کر دے. پھر فرماتے ہیں کہ جب اس جنت میں داخل کر دے تو یہ جنت کتنی بڑی ہے، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے. دیکھیں اس وقت گیم شوز آ رہے ہیں، کیا کیا ٹرانسمیشن آ رہی ہے ٹی وی کے اوپر، ہم دیکھ رہے ہیں نا. لوگ اس کے ٹکٹس لینے کے لیے جا رہے ہیں، ٹکٹس بلیک میں مل رہے ہیں، ٹکٹس نہیں مل رہے ہیں، سیٹیں محدود ہیں. لیکن جنت ایسی نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ محدود جگہ ہے فوراً پہنچ جاؤ. یہاں ساریوں سے مراد یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو توبہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کر لو، اللہ کی مغفرت حاصل کر کے اپنے آپ کو پاک کر لو. تمہیں جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو جنت کوئی چھوٹی نہیں ہے، اللہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جنت کے ہم کہیں کہ بہت محدود سیٹیں ہیں وہاں پر، بہت ہیں. ہم خود انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ جب ہمیں جنت میں آ کر جگہ نہ مل سکے تو ہماری پھر کیا کیفیت ہوگی. اتنی بڑی جگہ پہ جنت میں جگہ نہیں مل سکی. فرماتے ہیں اعدت للمتقین، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے جنت، یہ جنت متقین کے لیے. وہاں قرآن نے کیا فرمایا رمضان کے لیے؟ لعلکم تتقون. یہاں بھی کیا فرما رہا ہے خداوند کریم کہ یہ جو جنت ہے ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف متقین کے لیے ہے. پھر وہ متقین کون ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ماہ صیام ہے، ابھی بھی اگر کسی نے انفاق نہیں کیا رائے خدا میں، اور خدا تو حکم دے رہا ہے جیسی بھی حالت ہے، سختی کی حالت ہے یا سکون کی کیفیت ہے، ناداری کی کیفیت ہے، کیونکہ صرف انفاق سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان صرف اور صرف جو ہے وہ پیسہ دے دے، بلکہ کسی کے درمیان میں صلح کروانا، کسی کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، یہ بھی انفاق ہے. تو خداوند کریم فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں مغفرت چاہیے متقی بن جاؤ، جنت متقین کے لیے ہے. یعنی اگر میں خدا سے کچھ تقاضا کر رہا ہوں، خدا سے کچھ چاہ رہا ہوں، تو جب تک خدا کی مغفرت حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا. خدا کی مغفرت حاصل ہوگی، متقی بنیں گے. جب متقی بنیں گے اپنے اندر اس نشانیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. پہلی نشانی کیا ہے؟ انفاق کرتے ہیں رائے خدا میں. اس مہینے میں اسی لیے حکم ہے کہ لوگوں کو افطار دے. دیکھیں ماشاء اللہ سے لوگ افطار کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں، اپنے گھر مدعو کر رہے ہیں، روڈوں پر کھلا رہے ہیں. یہ انفاق ضروری ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا خالی انفاق یہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے علاوہ اچھے لہجے میں بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا، صلح کرانا، کسی بیٹی کا رشتہ کروانا، اس طرح نہ جانے کسی کی فیس دلوانا، کسی کو کاپیاں کتابیں دلا دینا، یہ بھی انفاق کے زمرے میں آتا ہے. بہرحال دوسری کیا ہے؟ خداوند کریم فرما رہا ہے کہ اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. اس ماہ سیام میں کہتے ہیں اپنے غصے کو پی جانا ہے. والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پینا ہے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے کا مہینہ. یعنی ہم خدا سے تو مغفرت چاہ رہے ہیں، خدا میں معاف کر دے، لوگوں کو معاف نہیں کر رہا. یعنی لوگوں کو بھی تو معاف کرنا ہے نا. یعنی کہ اگر میں خدا کا خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، تو خدا کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں، تو خدا مجھے کیسے معاف کر دے گا جب میں نے 10 لوگوں کو خود معاف نہیں کیا ہوا. تو والعافین عن الناس، یعنی خدا کی اگر مغفرت چاہیے تو ہم نے انفاق کرنا ہے قرآن کی روح سے، ہم نے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، غصے کو پی جانا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کر دینا ہے. انشاءاللہ اس پر خداوند کریم ہم سب کو عمل پیرا کرے. مولانا صاحب یہ بتائے کہ ایک طرف 21 رمضان المبارک حضرت علی کی شہادت کا شوق، دوسری طرف عید کی خوشیاں، تو یہ کس طرح ہمیں عید منانی چاہیے؟ دیکھیے خود پہلے تو ہمیں اس عید کے مفہوم کو سمجھنا پڑے گا کہ عید کے معنی کیا ہیں، عید کسے کہتے ہیں. عید ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ نئے کپڑے پہنے، رنگ برنگے کپڑے پہنے. یہ تو ہم نے ایک چیز منا لی ہے کہ اس کو ہم عید کہتے ہیں. بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے پاس پہننے کو نہیں ہوتا، تو صاف ستھرے انسان کپڑے پہنے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے. در حقیقت عید کیا ہے؟ خود آئیں جن کی شہادت کا دن ہے، مولا سے پوچھتے ہیں. مولا نے فرمایا ہر وہ دن عید کا دن ہے کہ جس دن انسان کوئی گناہ نہ کرے. یعنی کہ در حقیقت عید کیا ہے؟ عید روز انعام ہے، رزلٹ والا ڈے ہے کہ جس نے 29 روزے رکھے یا 30 روزے رکھے، خدا بہتر جانتے ہیں، سال 29 ہوتے ہیں 30 ہوتے ہیں، انسان نے پورے روزے رکھے، اب خدا کے حضور آیا ہے، اب خدا رزلٹ دے گا کہ خدا نے اس کو بخش دیا، خدا نے اس کو رحمتیں دے دیں، خدا نے اس کو برکتیں دے دیں،
خدا نے اس کو معاف کر دیا ہے اور اس کو ایک سچا ایک مسلمان جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے. تو در حقیقت یہ عید کا جو دن ہے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے اور یہ اسلامی دن ہے. یہ جو امیر المومنین کی ہم شہادت کی جو دن منا رہے ہیں یہ بھی اسلام کے لیے منا رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے خود پوچھا اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے. جس طرح وہاں سے پیغام مل رہا ہے اسی طرح عید کے دن بھی ہمیں جو ہے پیغام مل رہا ہے. یہاں بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ خوشیاں وہ منائیں کہ جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو. خوشی ہے وہی، عید ہے وہی کہ جس کے دن انسان کوئی گناہ نہیں کرتا. اب اگر خدا نہ خواستہ اس عید والے دن جو اسلامی عید ہے، اسلام نے اس کو بیان کیا ہے کہ جیسے 30 روزے رکھے ہیں ان روزے داروں کے لیے عید کا دن ہے، عید کا دن قرار دیا ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. تو اس دن اگر انسان معصیت خدا کرے، گناہ کرے، خدا نہ خواستہ گانے سنے، خدا نہ خواستہ غلط جگہوں پر جائے، تو اس کو عید نہیں کہتے. عید کا مطلب یہ ہے کہ انسان شعار اللہ کے لیے، شاعر اللہ جس طرح سے ہمیں فرماتے ہیں خداوند کریم، تمام ان چیزوں کو سمجھے اور یہ مقدس دن ہے. ان دنوں کو، اس کی حرمت کو پامال نہ کریں. نماز اس کے لیے بہت زیادہ سنت موقدہ ہے کہ انسان جائے اور جا کے نماز ادا کرے. مساجد میں جائیں، مومنین سے ملیں، ان کی احوال پرسی کریں، گلے ملیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ نذرانہ دے سکتے ہیں نذرانہ دیں، اپنے گھر بلائیں، شیر خورمہ کھلائیں. یہ در حقیقت ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے عید کا دن ہے کہ جس دن اس کے پورے 30 روزے یا 29 روزے پائے تکمیل تک پہنچے ہیں. خداوند کریم نے اس دن کو اس کے لیے عید قرار دیا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا علی راز زیدی صاحب، جنہوں نے حضرت علی کی شہادت کے بارے میں بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. دیجیے تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.